ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں دینی نسبت سے یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور مرحومہ اس جہان سے رخصت ہوئی، روانہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائیں، اعلیٰ علیین میں میرے مالک جگہ نصیب فرمائیں۔ میں اپنے دوستوں کے سامنے مختصر وقت میں مختصر انداز میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے صرف میرے نبی کو نبی بنا کر نہیں، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ساری نبوتوں کی سردار، میرے آقا کی پیغمبری ساری پیغمبریوں کی سردار، میرے آقا کی رسالت ساری رسالتوں کی سردار، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کائنات کی ساری خطابتوں کی بھی سردار ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ایک سوال رکھا، ایک مثال رکھی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے یاروں کی جماعت، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار بھائی ہیں، بڑی اچھی زندگی، پیاری زندگی، خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری۔ ان چار بھائیوں میں جو تیسرے نمبر والا بھائی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں میں اس بھائی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ جو پہلے سے متوجہ تھے وہ مزید متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے نمبر پر والا بھائی جس سے دو بڑے بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، یہ بھائی اپنی زندگی کے راستے ایک ایسی مشکل میں پھنسا، ایک ایسی تکلیف میں پھنسا کہ اس کو اپنی مشکل میں کسی کے تعاون کی ضرورت پڑی۔ اس بھائی نے اپنے مشکل وقت میں اپنے بڑے بڑے بھائی کو آواز دی، جو تمام بھائیوں میں سب سے بڑا اور باپ کی جگہ پر ہے۔ اس بھائی نے کہا، بھیا جی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی بیٹا بن کر آپ کی خدمت کی ہے، کسی موقع پر آپ کے حکم کے جواب میں نے نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ میں نے لبیک کہا۔ آپ نے دن کو پکارا تب حاضر، آپ نے رات کو پکارا تب حاضر، آپ نے مجھے موسم جیسا تیسا تھا، آپ نے کبھی بھی مجھے آواز دی، میں آپ کے دروازے پہ لبیک کہنے کے لیے آیا، نوکروں کی طرح میں نے آپ کی خدمت کی، خادم بن کے رہا۔ آج مجھ پر مشکل وقت ہے، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آئیں میری اس مشکل میں میرا تعاون کریں، میری مدد کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بھائی نے آواز لگائی، بڑے بھائی کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا،
दिन रात आपकी खिदमतें मैं मानता हूं, हर मौका पर मैंने आपको आजमाया, आप मेरी आजमाइश पर पूरे उतरे, आपने अपना काम छोड़ा, मेरा काम किया। तमाम चीजें मैं तहे दिल से मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस मुश्किल में आप फंसे हैं और मुझे ताउन के लिए बुलाना चाहते हैं, मैं सरेआम कहना चाहता हूं, खुलेआम कहना चाहता हूं, इस मुश्किल में मैं आपका ताउन करने की पोजीशन में भी नहीं हूं और ताउन करने के लिए तैयार भी नहीं हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तवज्जो चाहूंगा अपने दोस्तों की, कमाल तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े भाई पर बहुत ज्यादा मान होता है, नाज होता है, बाप की जगह पर होता है। बाप से जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, अब्बा जी के चले जाने के बाद वो उम्मीदें छोटे भाइयों को बड़े भाई से वाबस्ता हो जाती हैं। मैं अपने अजीजों, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु, बेटा बैठ जाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूं, मुझे जो दोस्त तशरीफ लाएं वो खामोशी से आगे तशरीफ ले आएं। दौरान गुफ्तगू में क्योंकि मुदर्रिस आदमी हूं, टीचिंग से वाबस्ता हूं, और दौरान सबक अगर थोड़ी सी हलचल हो तो असर होता है और गुफ्तगू शायद सही मानों में नहीं हो सकती। कहें सुभान अल्लाह, थोड़ा सा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे जवानों को, बुजुर्गों को सलामत रखे, कहें सुभान अल्लाह। मैं एक और महफिल का नक्शा लेना चाहता हूं, वो क्लिप अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े भाई को बड़ी नाज के साथ, उम्मीदों के साथ पुकारा गया है, मगर इस मौका पर उस बड़े भाई ने साफ जवाब दिया कि मैं आपका तामुन करने के लिए तैयार नहीं। अब इस दुखी भाई ने बजाय बड़े भाई के दूसरे भाई को आवाज दी और कहा भाईजान मैं आपका भी नौकर था, क्योंकि आप मुझसे बड़े थे, आपने मुझे किसी मौका पर अगर आजमाया हो तो इंशाअल्लाह मैं नाकाम नहीं हुआ, मैं बेटों से बढ़कर आपकी खिदमत करता रहा। आपके बेटे शायद आपका इतना ख्याल ना रख सके जितना मैंने ख्याल रखा। दुनिया के तमाम मामलात में मैंने आपका हाथ बटाया है। आज मैं मुश्किल में फंसा हूं, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, मेरा तामुन कीजिए, मेरी मुश्किल आसान हो जाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरे भाई का जवाब भी बिल्कुल वही था जो बड़े भाई का है। आपकी खिदमतें बजा है, आपकी नौकरियां बजा हैं, आपने मेरे साथ मोहब्बतों का इजहार किया बिल्कुल बजा है, लेकिन जिस मौका पर आप बुलाना चाहते हैं मैं इस मौका पर तामुन नहीं कर सकता हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली वाली दो उम्मीद की बड़ी बड़ी जगहें जब इस भाई को खाली नजर आई, अब ये अपने से छोटे के पास चला गया, उसको आवाज देते हैं ऐ मेरे छोटे भाई, मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हैं, मैं यूं तो नहीं कह सकता कि मैंने आपकी खिदमत की है, हां मैं आपसे खिदमतें लेता रहा हूं, आप मेरी नौकरी करते रहे हैं, मेरी दुनियादारी का दीनदारी का कोई काम आता, जमीन जायदाद मकान कारोबार दुनिया का कोई मामला होता, वहां आप मेरा हाथ बटाते आए, मेरी तकलीफों में मेरा साथ देते आए। आज भी मुझ पर एक अजीब मुश्किल आन टपकी है, मैं मुसीबत में फंस गया हूं, परेशानी में फंस गया हूं, और मैं आपसे भाई होने के नाते ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह पहले आपका तामुन मेरे साथ रहा, आज इस मौका पर भी आपका तामुन मेरे साथ रहेगा तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मेरा दुख टल जाएगा, मेरी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अब ये भाई यही जुमले आखिरी भाई से कह रहा है। अब ये छोटा भाई आखिरी भाई अपने से बड़े भाई से कहते हैं भाईजान आपने पूरी जिंदगी नौकरों की तरह मुझे रखा, परेशानियां ही परेशानियां, मेरे अपने काम अलग आपके काम अलग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी मुझ में हिम्मत है और जितनी मुझ में ताकत है, जिस तरह कल आपका छोटा भाई आपके साथ नजर आता था, आप मुश्किलात में जहां तक चले जाएंगे आप मुश्किल में बाद में जाएंगे, आपका छोटा भाई आपसे पहले हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल सहाबा किराम के सामने बयान फरमा के इरशाद फरमाया ऐ मेरे यारों तुम्हें पता है कि ये तीसरा भाई कौन है, पहला कौन है, दूसरा भाई कौन है, चौथा कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के प्यारे अल्लाह ही जानते हैं या आप ही जानते हैं।
آپ وضاحت فرما دیں کہ یہ مثال آپ نے کہاں فٹ فرمائی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیسرے نمبر والا بھائی ہے وہ انسان، یہ ابن آدم ہے، یہ ہم بشر ہیں، ہم لوگ ہیں، اور جو دو بڑے بھائی ان میں سے پہلا مال اور دوسرا اولاد، قرآن کریم میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کٹھے کر دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، مال اور اولاد انسان کی زندگی کا حسن ہے، انسان کی زندگی کی رونق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان اپنی جوانی جھونک دیتا ہے، اپنی بزرگی جھونک دیتا ہے، اپنے وطن کو قربان کر دیتا ہے، 3 سال کا پردیس کاٹتا ہے اپنی اولاد کے لیے، مال بنانے کے لیے، افسروں کے تانے سنتا ہے اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے صرف بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن جب کسی تیسرے نمبر والے بھائی یعنی بشر پر، انسان پر موت کا مشکل وقت آتا ہے، اس وقت یہ آواز لگاتا ہے مال کو، اور مال سے کہتا ہے کہ اے مال تجھے پتہ ہے میں نے دن اور رات ایک کر دیا تجھے کمانے کے لیے، میں نے جوانی کا پاس نہیں رکھا تجھے کمانے کے لیے، میری بزرگی تباہ ہو گئی تجھے کمانے کے اندر، میں نے تمام معاملات ایک طرف رکھ دیے، تجھ پر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تجھے جمع کیا، تجھے اکٹھا کیا، آج میں مشکل میں پھنسا ہوں، میرے سامنے قبر کی پاتال ہے، میرے سامنے فرشتوں کا سوال و جواب ہے، میرے سامنے قبر کا گڑھا ہے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے رات دن ایک کر کے تجھ پر محنت کی ہے، آج ذرا قبر میں میرا تعاون کر تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مال اس وقت کہتا ہے تو نے بے شک ساری زندگی محنت کی، مجھے کمایا، اللہ کو بھی نہ دیکھا یہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، اللہ کے نبی کو نہ دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے، تو بالکل مجھے جمع کرتا رہا دونوں ہاتھوں سے جھولیاں اٹھا کر، تو نے یہ چیکنگ بھی نہیں کی، تو نے بیریئر نہیں لگایا یہ آنے والا مال صحیح راستے سے آ رہا ہے غلط راستے سے آ رہا ہے، تو نے بے شک مجھے کمایا، لیکن یہ یاد رکھ جس مشکل میں اس وقت تو پھنسا ہے، میں قارون سے لے کر اب تک پوری دنیا جانتی ہے، میں تب تک ہوتا ہوں جب تک سانس ہے، اور جب سانس چلی جاتی ہے اس وقت میرا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جان تیرا کام جانے، میرا کوئی واسطہ نہیں تجھ سے، میرا کوئی تعلق نہیں تجھ سے، تیرے صرف قبرستان کے دھانے تک میں جاؤں گا، گاڑی وہاں سے واپس، چارپائی وہاں سے واپس، دوست احباب وہاں سے واپس، انسان نے قبر میں اکیلا اترنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری آواز لگائی تھی دوسرے بھائی کو، اور وہ کون ہے؟ وہ بیٹے، وہ اولاد کے لیے بندہ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے، اپنے بچے کو برسر روزگار کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے بلیک منی، کتنا ارلم پرلم مال میں نے خرچ کر دیا، ہم نام چینج کر لیتے ہیں، ہم رشوت کو کوئی بھی نام لے لیں وہ رشوت ہی رہے گی، ہم اپنے بچوں کو برسر روزگار لگانے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح راستے سے جا رہا ہے غلط راستے سے جا رہا ہے، غلط راستے سے مال خرچ کر کے جو کام ہم کریں گے اس کام کے ذریعے جو ہمارے پاس مال آئے گا وہ صحیح راستے والا نہیں ہوگا، ہم نے بنیاد بیج کیا ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کو کہا جاتا ہے آؤ ذرا قبر کے سوال و جواب بڑے کٹھن ہیں، تعاون کرو، وہ کہتے ہیں ابا جی جب تک آپ زندہ تھے، بابا جان تھے، ابا جی تھے، پیارے ابو جی تھے، آپ ہمارے لیے محنتیں کرتے کماتے، ہمارے بدن کا کپڑا آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، ہمارے پاؤں میں اچھے جوتے آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، ہمارا قد کاٹ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، ہماری اچھی ملازمت آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، ہماری بہترین تعلیمی کارکردگی آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن جس مشکل میں ابا جی آپ اس وقت پھنسے ہوئے اور ہمیں بلانا چاہتے، سنیے ہم 4 تکبیریں کہہ کر جنازہ تو پڑھ لیں گے، ہم آپ کی چارپائی کو کندھا تو دے لیں گے، قبر کی پاتال تک تو پہنچا دیں گے، لیکن قبر جانے، قبر کے معاملات جانے اور آپ جانے، ہم وہاں سے واپس پلٹ کر آپ کے مال کی طرف آ جائیں گے، قبر کا سوال و جواب آپ خود سر پہ اٹھائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد جواب دے جاتی ہے دوسرا بھائی، چوتھے نمبر پر جو بھائی تھا اب اس کو آواز لگتی ہے، اور وہ بھائی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ بندہ آخر وقت ان کو آواز لگاتا ہے اے میرے چھوٹے بھائی، اس کو چھوٹا بھائی اس لیے کہا گیا کہ انسان اعمال کے ساتھ اپنی مرضی کرتا ہے، دل کیا تو نماز پڑھ لی،
دل نے کہا تو قرآن کریم کی تلاوت کر لی ورنہ چھوڑ دی. کھانا تو ہم روزانہ پابندی سے کھاتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں ہے. کپڑے ہم روزانہ بدلتے ہیں پہنتے ہیں پابندی سے، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں نہ جانے کتنے ناغے ہیں، نہ جانے کتنی غیر حاضری ہے اللہ کی ملاقات کرنے کی، مسجد میں جانے کی، وہاں تو غیر حاضریوں کی میری لائن لگی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے بھائی کو یہ بھائی کہتا ہے میں نے آپ پر ظلم کیا، میں نے آپ سے خدمتیں لی ہیں، اپنی مرضی کی ہے، لیکن اس وقت میں مشکل میں ہوں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ میرا تعاون کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری بھائی آواز دیتا ہے بھائی جان ساری زندگی کا ظلم و ستم اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ آپ کا میرے ساتھ اخوت کا تعلق ہے، مجھ میں جتنی ہمت ہے انشاءاللہ آپ مشکل میں بعد میں جائیں گے، میں آپ کی مشکل میں آپ سے پہلے پہنچوں گا. قبر میں باڈی بعد میں پہنچتی ہے، کلمہ پہلے پہنچتا ہے. قبر میں انسانی جسم بعد میں پہنچتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت پہلے پہنچتی ہے، انسان کے اعمال پہلے پہنچتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوتھا بھائی جس کے ساتھ ہم نے رواداری نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا ہمدردی کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے. یہی قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہی قرآن کریم کی زیارت ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ حلال کھانا ہے، یہ بڑوں کا ادب ہے، یہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ سارے اعمال میرے قبر میں مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جنت کا بیس بنایا جائے گا، بستر لگوایا جائے گا، کپڑے بچھوائے جائیں گے تاکہ میرا دوست میرا محبوب آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو بڑے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ دیکھ لو کہ آخر وقت میں ان لوگوں نے آپ کو کیا کہنا ہے. ان کو دنیا میں آخری جملہ بڑا پیارا بولنا چاہتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے دو بھائیوں کو اتنی اہمیت دو جتنا آخر موقع پر انہوں نے آپ کو اہمیت دی ہے. میں مال کو اتنی اہمیت دوں اپنے رب کو بھول جاؤں، میں اولاد کو اتنی اہمیت دوں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو بھول جاؤں. اگر میں نے اتنی اہمیت دی تو یاد رکھوں موت سے پہلے انہوں نے مجھے استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح قبر میں اتار دینا ہے، پھینک دینا ہے، ڈال دینا ہے. تیری ہڈیاں جانے، تیرا گوشت جانے، تیری جوانی جانے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر یہ آخر میں بے وفائی کر سکتے ہیں تو مجھے اس بے وفائی کو ابھی سامنے رکھ لینا چاہیے، اور میں ان سے وہی برتاؤ کروں کہ قبر میں پہنچ کر مجھے پچھتانا نہ پڑے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 19واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک گناہگار لایا جائے گا. ہائے ہائے بڑی عجیب صورتحال ہوگی. ایک گناہگار لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. حالانکہ وہ بندہ اس کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، باہر اس کی کسی غلط دوستی نے اس پر اتنا گندا اثر کیا ہوگا کہ وہ بالکل غلط سوسائٹی میں چلا گیا، شراب و کباب میں چلا گیا، زنا میں چلا گیا، حرام خوری حرام کاری میں چلا گیا، لگ گیا. اس وقت یہ بندہ قیامت کے دن جن الفاظوں سے گفتگو کرے گا اللہ نے وہ الفاظ قرآن کریم میں بیان فرمائے. میں اپنے دوستوں کی کمال توجہ چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں جب انسان کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے دانتوں میں انگلی دباتا ہے، سامنے والے دو دانتوں کے درمیان انگلی دبا کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اوہو میں یوں نہ کرتا تو مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑتا، میں یہ نہ کرتا مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑتا. میرے اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے پیارو وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ فرماتے ظالم اپنا پورا ہاتھ کاٹ ڈالے گا. یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس وقت کہے گا کاش میں دنیا میں عام دوستیوں کی بجائے میں اپنے پیارے محمد سے دوستی لگا لیتا، میں اپنے نبی سے دوستی لگا لیتا، نبی کے دوستوں سے میری دوستی ہو جاتی، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، پیارے حسن و حسین سے میرا تعلق ان سے جڑ جاتا. جس طرح آج وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو میں بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر کامیاب ہو جاتا. لیکن اس وقت جب کھیت سارا ہی تباہ ہو جائے اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. اب ہاتھ کاٹے گا، پریشانی کا اظہار کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ قرآن کریم کے لفظ ہیں، اور کہے گا اے کاش، اے ہلاکت میری، میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. قرآن کریم کی آیت ہے.
میں اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، موت نے کس کو چھوڑا ہے یا موت آئندہ کس کو چھوڑے گی؟ میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جس دن میری گود میں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آخرت کے سفر پر میرے مصطفیٰ روانہ ہوئے، اس دن میرے دل پہ بڑی عجیب سی چوٹ لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی وہ اتنا زیادہ عمر والی عورت نہیں تھی، عمر بھی اس وقت معمولی ہے۔ اس وقت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اس دن اپنے دل پہ لکھ لیا، اگر مقصود ہے کائنات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ لگتا ایسے ہے آسمان اگر بنا ہے تو میرے محمد کی خاطر بنا ہے، زمین میرے آقا کی خاطر، پہاڑ میرے آقا کی خاطر، سمندر میرے نبی کی خاطر، دریاؤں کی لہریں میرے نبی کی خاطر، سورج کی کرنیں، چاند کی چاندنی، ستاروں کی جھلمیں، رات کی تاریکی، دن کا اجالا میرے محمد کی خاطر، یہ گرمیاں یہ سردیاں میرے نبی کی خاطر، یہ بارش کی چھم چھم میرے نبی کی خاطر، یہ سارا قرۂ ارض اللہ تبارک و تعالی نے سجایا ہے میرے مصطفیٰ کی خاطر۔ اگر اتنی بڑی ہستی بھی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آخرت کے سفر پہ روانہ ہو چکی ہے تو پھر مجھے اندازہ کر لینا چاہیے آپ اور میں اس جہان میں کیسے ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ولی دنیا میں آئے، وقت پورا کرنے کے بعد چلے گئے، ہم نے بھی اپنی مدت پوری کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا میں آنے کا حساب رکھا ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، نانا جی پہلے آتے ہیں، نواسا بعد میں آتا ہے، اماں پہلے آتی ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، بابا جان پہلے آتے ہیں، اولاد بعد میں آتی ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے جب میں پھر واپسی کے لیے بلاتا ہوں، میں پھر جب یہ واپسی کا سفر شروع کرواتا ہوں، پھر میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، پھر دادا جی موجود ہے اور پوتا پہلے جا رہا ہے، نانا موجود ہے، نواسا پہلے جا رہا ہے۔ میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کئی چڑھتی جوانیاں قبر کی مٹی کے اندر دبتی ہوئی دیکھی ہیں، کئی خوبصورت جوانیاں قبر کی مٹی میں، قبر کی پاتال میں ان کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ کیا باقی بچا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد سنیے گا، میں کم عمر صحیح، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے ایک جملہ بول دینا چاہتا ہوں۔ 3 دن کے بعد قبر میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کارروائی کس چیز کی؟ وہ کارروائی کیڑوں مکوڑوں کی۔ انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، تیسرے دن اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، اور یہ نکلنے والے کیڑے باہر والے کیڑوں کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ خوراک تیار ہے، آ جاؤ مال تیار ہے۔ اور پھر ادھر ادھر والے سارے کیڑے جمع ہو کر انسان کے جسم کو غذا بناتے ہیں۔ دنیا میں جب تک آپ اور میں زندہ تھے، یہ زمین ہمیں غذا دیتی تھی۔ چاول کہاں سے ملا؟ دھرتی سے ملا۔ گندم کہاں سے ملی؟ دھرتی سے ملی۔ آم کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا۔ امرود اور کیلا انار کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا۔ 80 سال مجھے رزق اس زمین نے دیا ہے، اور جب 80 سال کے بعد میں زمین میں جاؤں گا، زمین کہے گی اب تک تجھے میں کھلاتی رہی، اب پھر تجھے میں کھاتی ہوں، اب تک مجھ سے تجھے روزی ملتی رہی، آج اللہ نے میری روزی تیرے اندر رکھ دی۔ ہڈیاں میری ہوں گی، کھانے والی زمین ہوگی، گوشت میرا ہوگا، کھانے والی زمین ہوگی۔ میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے انتہائی درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، یہ فسانہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج 1 سال بعد کسی میت کی قبر اگر اکھڑ جائے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہوا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے سے نہیں پتہ لگتا یہ امیر کا ڈھانچہ ہے یا غریب کا ڈھانچہ ہے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے سے پتہ نہیں چلتا یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ خوبصورت، یہ جسم موٹا تازہ جسم تھا یا کمزور تھا، نہیں کچھ بھی نہیں، باڈی ایک جیسی ہے، ہڈیاں ایک جیسی ہے سب کی۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی دنیا داری کے ان چکا چور چہروں پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں بھی حسن و جمال کے ان بتوں پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنا چاہیے۔ سمجھدار ڈرائیور جب روڈ پہ سفر کر رہا ہو، دائیں بائیں انار کے باغات آ جائیں، امرود کے باغات آ جائیں، کھجور کے باغات آ جائیں، اس کی توجہ باغات کی طرف نہیں جاتی، روڈ پہ رہتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سمجھدار ڈرائیور کی نگاہیں سامنے رہتی ہیں، اس کو پتا ہے کہ اگر میں اناروں میں کھو گیا 60 انسانوں کی جان میں نے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے،
अगर मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा, मैं किसी दरख्त में चला जाऊंगा, मैं किसी दीवार में लग जाऊंगा, साथ वालों का नुकसान, किसी की टांग नहीं रहेगी, किसी का बाजू नहीं रहेगा, और कोई बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरी ये गलती की वजह से। मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के मोटरवे पर सफर करते हुए दाएं बाएं नहीं देखा जाता, सामने देखा जाता है। और इस वक्त जिस मोटरवे पे हम सफर कर रहे हैं, ये दुनिया का सफर है। हमारे सामने कब्र की मंजिल है, हमारे सामने आखिरत है, हमारे सामने अल्लाह की जवाबदेही है। दुनिया का ड्राइवर दाएं बाएं देखे, जान चली जाती, जान चली जाती है। अगर मैं दाएं बाएं देखूंगा तो मेरा ईमान चला जाएगा। मैं निगाहें सामने रखूं। एक शायर कहता है, कदम सूए मरकद नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद नजर सूए दुनिया, किधर देखता है किधर चल रहा है। ऐ मुसाफिर, तेरी निगाहें दुनिया की तरफ है, तेरी चाल कब्र की तरफ है, तेरी दौड़ कब्र की तरफ है। तुझे चाहिए कि अपने कदम और अपनी नजर को यकजा कर ले। जिस तरफ कदम है, निगाहें उसी तरफ होनी चाहिए। परवरदिगार आलम हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने